نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا سلسلہ گفتگو ہے وہ سورۃ فاتحہ، ہمارا موضوع سخن ہوگا۔ سورۃ فاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے، یعنی اسی سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے۔ اور ناظرین کرام، شاید اکثر احباب یہ نہ جانتے ہوں کہ بعض ذہنوں میں یہ گمان پایا جاتا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، یعنی الحمد شریف سے شروع ہوتا ہے، آخری سورت سورۃ ناس ہے، تو شاید اسی ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہوگا۔ نہیں، اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتیں مختلف ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوتی رہی ہیں، اس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ 5ویں سورت مبارکہ ہے۔ یہ سورت مکرمہ اس کے کہاں پہ نازل ہوئی، اس بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، زادہم اللہ شرفا و تعظیما۔ تو بہرحال قرآن کریم فرقان الحمید کی یہ مقدس صورت ہے، یہ ہے تو مختصر لیکن حقائق اور معنی سے بھرپور ہے، یعنی جس نے یہ وہ صحیفہ ہدایت ہے قرآن کریم، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا اور جس نے فکر اور نظر میں انقلاب برپا کر دیا، جس نے دل اور روح کو نئی زندگی دی ہے۔ تو اس کا آغاز جو ہے عمومی طور پہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تمام صورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر اچھا اور مفید کام جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا ملم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، جس کام کو بسم اللہ کے بغیر جو ہے شروع کیا جائے گا اللہ کے نام کے علاوہ، وہ جو ہے وہ نامکمل رہے گا۔ تو بہرحال چونکہ یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جس سے انسان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، لہٰذا اللہ کے احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس انعام کرنے والے رب کے احسانات اور انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نام سے اپنی زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھا جائے۔ جہاں تک فضائل کی بات ہے، اس سورہ مبارکہ کے قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے، احادیث مبارکہ میں کئی فضائل آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تورات اور زبور میں بھی اس کی مثل کوئی سورت نازل نہ ہوئی، اور ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ نور جو ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ان میں سے ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے لیے ایک روایت میں ہے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور دارمی کی ایک روایت کے حوالے سے ملتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے کئی نام جو ہے مفسرین کرام نے جو ہے وہ شمار کرائے ہیں، تو مشہور نام جو ہے اس کا سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن کریم تھا اس کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوئی تھی۔ تو نماز کی جو ابتدا ہے، نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ثنا کے بعد بھی یہی صورت پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اسی کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں جو مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے تو بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، احکام شریعت ہے،
یا قرآن کریم کے دیگر جو نظام ہیں اس میں چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا جو ہے وہ قابل رشک خاتمہ ہے، یا جو قرآن اور سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان دشمنوں کا عبرتناک انجام ہے، یعنی وہ 5 مضامین جنہیں پورے شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کی پوری 113 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، وہی سارے کے سارے مضامین جو ہے وہ ایک معجزانہ طور پر اسی صورت فاتحہ میں اللہ کریم نے جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، اور اسی لیے اس صورت کو ہے قرآن نماز میں جو ہے اس صورت مبارکہ کو ہر رکعت میں پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اس سے بھی یہ ہے ایک اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان کے ذہن میں ہر وقت جو ہے قرآن کریم کا خلاصہ تازہ ہوتا رہے۔ اب اس کے جو نام ہیں متعدد نام ہیں، سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورت کنز، سورت شافیہ، سورت وافیہ، سورت الدعاء، ٹھیک ہے، اور سورت صلاۃ، سورت سبع مثانی، سورہ نور، تو یہ کئی اس کے مشہور نام ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورت میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن کریم کی پہلی آیت میں جو ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اور خوبیوں کے اعتراف کے لیے حمد کا عنوان اختیار کیا گیا۔ تو تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت کا بیان ہے کہ تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، اور وہ یہ اپنی پرورش سے ان کو باقی بھی رکھے ہوئے ہے۔ صرف انسان نہیں، تمام جہان، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہے، جن ہے، یہ سب اپنے وجود میں کسی بنانے والے کے، اپنے موجد کے، اپنے کسی بانی کے، اور اپنی بقا میں کسی کے تو محتاج ہے نا، خود بخود تو نہیں آ گئی۔ جس طرح کہ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ حادثہ ہے، حادثے میں سارا کچھ یہ ہوتا، اگر حادثے میں تو یہ ڈسپلن نہ ہوتا، اتنے عرصے سے چل نہ رہی ہوتی کائنات، یہ صبح شام ہوتی ہے، موسم ٹائم پہ آتے ہیں، دن رات ہوتا ہے، یہ ایک جو سرکل پورا چل رہا ہے، تو یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ اس کائنات اور رنگ و بو میں جتنا بھی حسن و جمال ہے، جتنا بھی کمال ہے، وہ اسی رب العالمین کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، مگر پیاس بجھانے والا کون ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو پانی کو اللہ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی 1000 مرتبہ بھی پانی پیے مگر اس کی پیاس نہیں بجھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پانی پیے ہی اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو اس نے اس دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ، ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، انبیاء، اولیاء اور ملائکہ جو ہے یہ اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں اور یہ وسیلے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو فرشتوں کے بغیر ہی ساری کائنات کا نظام چلائے، لیکن اس کی مشیت، اس کی مرضی ہے کہ یہ نظام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی یا دینی امور میں کبھی ظاہری اسباب سے مدد لینا تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد ہوتی ہے۔ کوئی بیمار کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، کوئی مظلوم ہے، اپنی فریاد لے کر عدالت میں، کورٹ میں یا حاکم کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس جو ہے اگر جاتا ہے، جا کے فریاد کرتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی گنہگار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوتا ہے، جا کر کوئی فریاد پیش کرتا ہے، تو وہ بھی اس آیہ کریمہ کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر آپ یہ جو دوسرے دنیا دار ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ اسی لیے میں نے تھوڑی جو ہے وہ ڈیٹیل عرض کر دی ہے
قیامت کا بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مالی اور جسمانی ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے ہے۔ مدد جو ہے چاہے وہ کسی واسطے سے ہو یا بغیر واسطے سے ہو، ہر طرح کی جو مدد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی جو ہے وہ سب کچھ اختیار، قوت اور طاقت کا منبع و مرکز ہے۔ ہاں، باقی جو آلات ہیں یا بندے ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ ظاہری جو اسباب ہیں ان کو مسبب نہیں سمجھنا چاہیے، مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبادت اور مدد لینے میں بھی فرق ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ مدد تو مجازی طور پر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی، نہ حقیقی طور پہ کی جا سکتی نہ حکمی طور پہ کی جا سکتی ہے۔ یعنی اسلام میں کسی مزار پہ بھی جائیں تو تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، ادب کے لیے احتراماً وہ سجدے میں جھک جاتے تھے۔ ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ تو دور کی بات ہے، تعظیم کا سجدہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے، اسی لیے الگ الگ دونوں کو، مدد کو اور عبادت کو الگ الگ بیان کر کے اللہ نے اس کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت طلب کرنے کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ ہر رکعت میں اس کی دعا کرائی گئی۔ ہدایت کیا ہے؟ ایک بنیادی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق سر انجام دینے کا جو سلیقہ ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اور ہدایت جو ہے انسان کو اپنی کوشش سے نہیں ملا کرتی، بلکہ محض رب کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مالک اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو قربان جائیں قرآن کریم فرقان الحمید نے کہ اس نے کسی بھی پہلو کو جو ہے وہ تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھے راستے کا تعین بھی قرآن کریم نے خود کر دیا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے، وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اس کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہیدوں پر اور صالحین پر، نیک لوگوں پر۔ اب آپ سوچ لیں کہ کس راستے پر یہ جو نفوس قدسیاں ہیں، یہ جو مقدس لوگ ہیں، یہ نیک ہیں، شہداء ہیں، صالحین، صدیقین ہیں، یہ ان کے جو ہے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں؟ اور اگر ہم اس کو بائی نیم تقسیم کر دیں تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں جو کس جماعت کے وہ پیشوا ہے، اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ان جو انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار کرے، اس کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے تیار کرے، اور ایسا ہو جائے جیسا اس کو حکم دیا جائے کہ اگر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر تو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسی اطاعت کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اگر اس کو خود کو حکم دیا جائے کہ اپنی جان دے دے، اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح خود بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہو، اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ جاؤ کسی سے پڑھ کر آؤ، علم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ خضر علیہ السلام کے پاس
علم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے، یعنی اپنی بڑائی کو وہ کوئی آر نہ سمجھے، باعث شرم نہ جانے۔ موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پر ہے، خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ امر بالمعروف کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، تو پھر خود کو اس راہ میں جو ہے چاہے وہ آرے سے چیر دیا جائے تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح قتل ہو جائے مگر اف تک نہ کرے۔ اور اگر انسان کو سخت موذی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اگر قاضی اور حاکم بنے تو عدل و انصاف کے سامنے جھکنے میں وہ کوئی شرم محسوس نہ کرے۔ اگر اس کے بیٹے کا فیصلہ کیا ہو، کیا ہوا اس کے بیٹے کا اس کے کیا ہوئے فیصلے سے اگر اس کے بیٹے کا فیصلہ زیادہ درست ہے اس کے مقابلے میں صحیح ہو، اس کے اپنے فیصلے کے مقابلے میں بیٹے کا فیصلہ صحیح ہو، تو پھر سچے دل سے جو ہے اس کو قبول کر لے، اپنی انانیت کو درمیان میں پھر رکاوٹ نہ بننے دے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو جو ہے وہ زیادہ درست قرار دے دیا تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طرز عمل ہمارے لیے مثال رہا ہے۔ سلطنت اور حکومت ملے، اقتدار ملے تو حکومت کے روب اور دبدبے میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، عبادت اور ریاضت اور شب بیداری کو نہ بھولے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے ان پر جو کرم کیا تھا، اتنی عظیم و شان حکومت ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی یاد سے، اس کی اطاعت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ راتیں گزرتی تھی ان کی سجدے اور رکوعوں کی حالت میں راتیں گزرتی تھی، اور اگر کسی اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو پھر شکوہ شکایت رب سے نہ کرے۔ یہ نیک لوگوں کی اللہ نے جو ہے وہ طرز عمل بتایا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کو قصوروار سمجھے، اپنا قصور سمجھے، اپنے جرم کا اعتراف کرے، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ گرفتار ہو گئے، رہ گئے، اس کے باوجود بھی وہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیہ کریمہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا نوجوان حسین و جمیل بیٹا گم ہو جائے تو پھر بھی کوئی شکایت زبان پر نہ لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر جمیل کا پیکر بن کر اللہ کے حضور بیٹھا رہے۔ اور اگر کوئی با اختیار، کوئی حسین و جمیل عورت کسی صاحب اقتدار کو، کسی نوجوان کو گناہ کی دعوت دے تو قید خانے میں جانا منظور کر لے، مگر گناہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھے۔ اور جب قید خانے میں جائے تو وہاں پر بھی تبلیغ کو نہ چھوڑے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہے، وہاں قیدیوں کو اللہ کی توحید کا، اللہ کی جو ہے وہ بارگاہ کا، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، اس کی اطاعت کا جو ہے وہ دعوت دے۔ اور یہ طریقہ اور اسوہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ جو ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ انعام یافتہ لوگوں کی جو سیرت تھی اس کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ پچھلے انعام یافتہ جو انبیاء کی صورتوں میں ان کا میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا، اور ان کی سیرت کو تمام سابقہ نبیوں کی سیرتوں کا بھی جامع، کامل اور مکمل جو ہے وہ بنایا گیا۔ یہ سارا قرآن انہی کی سیرت کا بیان ہے، اس کی تفصیل جو ہے آپ احادیث اور قرآن کریم میں جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو دراصل یہ صراط مستقیم وہی ہے جو ان اولیاء کرام علیہم الرضوان کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ ایک حدیث، اب جہاں کچھ مسائل جو ہے وہ میں آخر میں عرض کر کے جو ہے پھر بات کو کلوز کریں گے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے، اذا قال الامام قولوا آمین، جب امام ولدالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا من وافق صوتہ صوت الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آواز فرشتوں کی آواز کے موافق ہوگی
اس کے سابقہ جتنے گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے، پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اب چونکہ یہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا دباچہ اور خلاصہ قرآن ہے، اس لیے میں چاہا کہ اس کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ تو کئی لوگ جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں، آمین اونچی کہی جائے یا ایسا کہی جائے، چونکہ ہے تو اختلافی مسئلہ، لیکن اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گناہوں کی معافی موقوف کی گئی فرشتوں کی آواز کے ساتھ موافقت کے لیے۔ اب ظاہر فرشتے آہستہ کہتے ہیں، اگر اونچی کہتے ہوتے تو ہمیں غیب سے آوازیں آتی، تو ظاہر فرشتے آہستہ کہتے ہیں، اس لیے گناہ اس شخص کے معاف ہوں گے جو اس طرح سے آمین کہے گا جس طرح کے فرشتوں کی آمین ہے۔ بہرحال جب بھی قرآن کریم کی جو ہے یہ صورت پڑھی جائے اس کے بعد آمین کہنی چاہیے، اگرچہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن چونکہ ایک دعا ہے لہٰذا اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 4 مرتبہ اگر سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے تو یہ مکمل قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔